الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور پہلی محرم الحرام سن 24 ہجری کو اسلام کی تاریخ میں ایک المناک سانحہ پیش آیا تھا. اسی تاریخ کو یعنی پہلی محرم الحرام کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی ہر شخص کے ذہن میں جرأت، بہادری اور اسی طرح بے مثال نظام حکومت اور اعلیٰ قسم کا عدل و انصاف یہ یاد آتا ہے. تو اسی مناسبت سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا دور خلافت اور واقعہ شہادت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، آپ کے تعارف میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کا نام عمر تھا اور والد کا نام خطاب تھا، اور آپ کی کنیت ابو حفص تھی، اور آپ کا لقب فاروق تھا. اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ پیچھے جا کر تقریباً 9ویں پشت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے مل جاتا ہے. اور آپ کی ولادت عرب کے اندر جو ایک واقعہ رونما ہوا تھا، واقعہ فیل، ہاتھیوں والا واقعہ، اس واقعے سے تقریباً 13 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے. باقی آپ کی کنیت ابو حفص کیوں ہے؟
تو یہ ابو حفص یہ جو کنیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر کے موقع پر عنایت فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ کا لقب فاروق ہے، تو یہ لقب بھی آپ کے اسلام لانے کے بعد خود رسول اللہ نے عنایت فرمایا کہ آپ فاروق ہیں، یعنی الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان میں آپ فرق کرنے والے ہیں۔ آپ مراد رسول بھی ہیں، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا میں مانگا تھا، اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر بن الخطاب قال وكان احبهما اليه عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ ان دو آدمیوں میں سے یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو شخص آپ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، اے اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور آپ نے فرمایا کہ عمر اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ بلکہ ایک اور صحیح روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یوں نقل کی گئی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، اے اللہ خاص عمر بن خطاب کے ذریعے ہی اسلام کو غلبہ عنایت فرما۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول بھی ہیں۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کیا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دی، تو وہ تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ راستے میں کسی نے پوچھا کہ اے عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن یعنی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اور تمہارے جو بہنوئی ہیں یعنی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے سے بھر گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن فاطمہ کے گھر آئے۔ وہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور قرآن مجید سیکھ رہی تھی۔ ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن مجید سکھلا رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ باہر عمر آ گئے ہیں تو انہوں نے قرآن مجید کے اوراق بھی چھپائے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھپایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے اور تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے پاس آوازیں آ رہی تھیں تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لگتا ہے کہ تم دونوں صابی بن گئے ہو۔ صابی کہتے ہیں بے دین کو، یعنی تم بے دین ہو گئے ہو، تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، حقیقت یہ ہے کہ آپ جس دین پر ہیں وہ دین حق نہیں ہے۔ دین حق یہ ہے کہ میں یہ کہوں، میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب حضرت عمر نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد حضرت سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن چھڑانے آئی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی مارا۔ تو بہن کا خون جب بہنے لگا تو اس پر بہن نے کہا کہ جس خطاب کا تو بیٹا ہے نا، تو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو اپنا دین چھوڑنے والے نہیں ہیں تو کہا اچھا یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے، وہ کلام مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی چند آیات مبارکہ سنائی۔ قرآن مجید نے حضرت عمر کی دل پر ایسا اثر کیا، کہنے لگے مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو، وہ کہاں ہیں، مجھے ان کا پتہ بتاؤ۔ تو یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے آئے اور کہا کہ اے عمر تمہیں مبارک ہو، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی وہ آج پوری ہو گئی، کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے، جو آپ کو زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عنایت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اسلام قبول کرنے کی نیت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے، تلوار ہاتھ میں ہی ہے اور ننگی تلوار ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا آپ آ رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس نے کہا کہ اس کو آنے دو، اگر اس کی نیت اچھی ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ میں اسی کی تلوار سے ہی اس کا سر قلم کروں گا۔ حضرت عمر آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں مجھے شامل کیجیے۔ تو آ کر ہی آپ نے کلمہ پڑھا۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 6 سال تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 36 سال تھی تو آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ کفار کے سخت دشمن بن گئے۔ آپ کے اسلام لانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور اسلام کی شان اور شوکت میں اضافہ ہوا۔ آپ کے اسلام لانے پر پہلی مرتبہ آج مسلمانوں نے حرم کعبہ میں علانیہ طور پر با جماعت نماز ادا کی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کئی مسلمان ایسے بھی تھے جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اپنا مسلمان ہونا کسی پر وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، خوف ہی اتنا تھا، ڈر ہی اتنا تھا۔ لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے خود جا کر کفار کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اسی طرح جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو اکثر صحابہ کرام نے جو ہجرت فرمائی وہ چھپ چھپ کر ہجرت فرمائی، کیونکہ جو مسلمان ہجرت کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا تو کفار اس پر ظلم و تشدد کرتے تھے۔ لیکن میں قربان جاؤں جناب فاروق اعظم پر کہ جیسے ہجرت کی تو اپنی تیر، اپنے کمان، اپنی تلوار ساتھ لائے اور بیت اللہ کے اندر گئے، اور وہاں کفار کے جو کچھ قریشی تھے وہ موجود تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام سے سب سے پہلے بیت اللہ کے 7 چکر دیے، طواف فرمایا، اور پھر ان کفار کے پاس جا کر ان کو بتایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے اور اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو آ کر میں عمر کا راستہ روک کر دکھائے، لیکن کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا راستہ روک لے۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عمر نے اسلام قبول کیا تو میرے پاس جبریل امین آئے اور کہنے لگے عمر کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اتنی عظیم شخصیت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عزت بھی دی، غلبہ بھی عنایت فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ کے نبی کی وہ دعا بھی پوری ہوئی کہ
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر ہم ہمیشہ معزز رہے اور غالب رہے۔ اسی طرح حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے اسلام پوشیدہ ہوتا تھا، لیکن عمر کے اسلام لانے پر اب اسلام ظاہر اور غالب ہو گیا۔ اسی طرح پہلے اسلام کی جو دعوت دی جاتی تھی وہ خفیتاً دی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اب اسلام کی دعوت اعلانیہ طور پر دی جانے لگی۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے ہمیں بیت اللہ کے پاس کھڑا ہونے کی اور بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم بیت اللہ کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فرمایا پہلے ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، لیکن جناب عمر کے اسلام لانے پر ہم اب کھل کر بیت اللہ کا طواف کرنے لگے ہیں۔ فرمایا پہلے کفار ہمیں برا بھلا کہتے تھے لیکن ہم خاموش رہتے تھے، لیکن جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہیں اب ہم ان کو جو وہ باتیں بیان کرتے ہیں، جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم بھی ان کو ان کی باتوں کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے اندر وہ حوصلہ، وہ قوت پیدا ہو گئی ہے، اور اس کا سبب بنے ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ میں مسلمانوں نے سب سے پہلے جو نعرہ تکبیر بلند کیا تھا وہ اس وقت کیا تھا جب حضرت عمر اسلام لائے تھے۔ میرے محترم دوستو، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہمراہ حرم کعبہ میں اس دن اعلانیہ طور پر نماز پڑھی تھی جس دن حضرت فاروق اعظم اسلام لائے تھے۔ ایک صحابی ہیں، اس حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے گھر میں چھپ کر نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن جب حضرت فاروق اعظم اسلام لائے تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب آج نماز ہم حرم میں پڑھیں گے، اور اعلان کیا کہ ہم نماز حرم میں پڑھیں گے، کسی کی جرت ہے تو آئے اور ہمیں روک کر دکھائے۔ یہ وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں جنہوں نے اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے نکالا اور نکال کر صحن کعبہ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں جس نے اسلام کو جزیرہ عرب سے نکال کر روم تک، ایران تک پہنچایا۔ میرے محترم دوستو، اس لیے تو کسی نے کہا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر آ جاتا تو روئے زمین پر اسلام کے سوا اور کوئی دین باقی رہتا ہی نہیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے فضائل بھی بڑے، آپ کے مناقب بھی بہت زیادہ ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، کیونکہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا صدیق اکبر کے بعد خلافت میں دوسرا نمبر ہے۔ اس طرح فضیلت میں بھی آپ سیدنا صدیق اکبر کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل حضرت ابو بکر ہے، اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علی بن ابی طالب انی کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذهبت انا وابو بکر وعمر دخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے بار بار اللہ کے نبی کی زبان سے یہ سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں گیا، ابو بکر گیا اور عمر گیا، میں آیا، ابو بکر اور عمر آئے،
یا فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر نکلے، یعنی ساتھ ساتھ حضور تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے سب سے زیادہ محبت تھی کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کا والد، عائشہ کا ابو۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب، حضرت ابو بکر کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلکہ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک مرتبہ فاروق اعظم نے عمرے پر جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنسانا یا اخی من دعائک، کہ اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، مجھے بھولنا نہیں ہے۔ حضور حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ میرے محترم دوستو، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی، فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین۔ فرمایا کہ ابو بکر اور عمر انبیاء اور پیغمبروں کے علاوہ اولین اور آخرین، پہلے اور بعد میں آنے والے تمام جنتیوں کے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے، ان لوگوں کے یہ دونوں سردار ہوں گے۔ اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی اور جنت کے ایک عالیشان محل کے پاس میں گیا، اس میں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو اس کے اندر وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ حضرت عمر کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا جی چاہا، میرا دل چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں۔ پھر مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور حمیت یاد آ گئی اور میں وہیں سے واپس لوٹ آیا۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا تو حضرت فاروق اعظم نے رو کر عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں بھلا آپ پر بھی غیرت کروں گا۔ آپ داخل ہو جاتے اس محل کے اندر۔ میرے محترم دوستو، یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے حکم کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر ہیں، اور سب سے زیادہ سچے اور حیا والے حضرت عثمان ہیں۔ اور فرمایا کہ سب سے بہترین قاضی و اقضاہم علی بن ابی طالب، اور سب سے بہترین جو قاضی ہیں وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح آپ کے بہت زیادہ فضائل احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بڑے جری انسان تھے، جرت اور شجاعت والے انسان تھے، کہ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں۔ اب جب لڑائی رکی تو ابو سفیان نے، جو ابھی تک اسلام قبول اس نے نہیں کیا تھا، تو اس نے آواز لگائی اور کہا کہ افیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد ہے، یعنی محمد زندہ ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر کہا افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے آواز دی افیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اب جب کوئی جواب نہیں آ رہا تھا تو اس نے سمجھا کہ بس
حضرت محمد بھی شہید کر دیے گئے ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر و عمر بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اس موقع پر ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا اور کہا کہ اعلو حبل، حبل زندہ باد ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اب تم جواب دو۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا اللہ اعلی و اجل، کہ حبل زندہ باد نہیں ہے، اللہ زندہ باد ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑا مرتبے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا، تمہارا عزا نہیں ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے جواب دیا تھا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس موقع پر ابو سفیان نے کہا تھا کہ یہ جو احد کا معرکہ ہے یہ بدر کی برابری ہے، بدر کا مقابل ہے، کہ بدر میں تم نے ہمارے بندے مارے تھے، آج ہم نے تمہارے مارے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بھائی برابری کیسی؟ برابری کس بات کی؟ تمہارے جو بندے مارے گئے تھے وہ سارے کے سارے دوزخی تھے، ہمارے جو بندے شہید کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے